جی پریز لارڈ، خداوند یسوع مسیح میں آپ کی سلامتی ہو، خداوند آپ کو برکت دے۔ میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں سارے بشارتی شفائیہ عبادات سارے ٹور میں خدا نے میری مدد کی، میں اس کا شکر گزار ہوں۔ خدا نے مجھے لاہور میں استعمال کیا، پادری مشتاق پیٹرک صاحب کے چرچ میں، پھر اس کے بعد قصور میں، اور اس کے بعد خداوند کے فضل سے نارک منڈی میں، اور نارک منڈی کے کچھ شہر تھے جن کا نام مجھے یاد ہے، لدے کی دوسرا، اور اسی طرح ایف جی اے کالونی، اور پھر اسی طرح اکبر پورہ۔ میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں، اور خداوند نے بڑی برکت دی۔ پھر ایک اونچا پنڈ جس کو کہا جاتا ہے، خداوند کی تعریف ہو۔ پھر اس کے بعد خداوند نے سارے سفر میں میری مدد کی۔ پھر میں سیالکوٹ میں آیا، سیالکوٹ تلواڑے میں، وہاں پر خداوند نے مجھے برکت دی اور مجھے بڑا قدرت کے ساتھ استعمال کیا۔ یہ اسی کے نام کو جلال ہے۔ تلواڑے میں سنڈے کو 2 میٹنگیں تھیں میری، میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں اور خداوند کے نام کو جلال دیتا ہوں۔ اور ایک اور جگہ میری میٹنگ ہوئی سیالکوٹ میں، اگوگی میں، اور اسی طرح خداوند سارے سفر میں میرے ساتھ رہا۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، تمام ایمانداروں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے جنہوں نے دعا روزے میں اور اپنی مالی سپورٹ سے میری مدد کی۔ میں شکر گزار ہوں۔ خداوند کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ یہ خداوند کا ایک بہت بڑا فضل ہے کہ جو خداوند اپنے خادموں کو اسیروں کی طرح استعمال کرتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، آج میں ایک نئی بات میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ ہم جس دور میں رہتے ہیں یہ دور بڑا خطرناک دور ہے۔ ہاللیلویہ۔ کسی نے کہا پادری صاحب شروع سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ اخیر زمانہ ہے، ابھی تک کو خداوند یسوع مسیح آیا نہیں۔ بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ہمارے لیے یہ اخیر زمانہ ہے۔ خدا تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے۔ اگر کوئی نیند ایماندار ہے تو وہ سرگرم ہو جائے، گناہ گار نجات پائیں، یہ اس کی پلاننگ ہے۔ جیسے کلام میں لکھا ہے، وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ میں شکر گزار ہوں خداوند کا، اس کے فضل کا جو وہ اپنے لوگوں پر کرتا ہے، اس کی تعریف ہو۔ آج میں تھوڑی دیر کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا آج بھی اپنے لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہے، اپنے لوگوں کو تلاش کر رہا ہے۔ خدا چاہ رہا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو بچائے اور لوگ گناہوں کو چھوڑیں، خدا ان کی طرف آئیں اور زندہ خدا کی طرف رجوع لائیں اور یسوع مسیح کو قبول کریں۔ ہاللیلویہ۔ میں ایک حوالے کے ساتھ آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے میں پہلے بات کر رہا تھا آخری زمانہ کی، اگر ہم پیدائش کی کتاب اس کا 6 باب اس کی نامی آیت میں دیکھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے کہ نوح مرد راست باز تھا اور اپنے زمانے کے لوگوں میں بے عیب، اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ کیا اس وقت بدی نہیں تھی؟ کیا اس وقت ہر طرح کی ناپاکی نہیں تھی؟ لیکن یاد رکھیں، اس روئے زمین پر رہنے والا شخص صرف نوح اس کی حضوری میں راست باز ٹھہرا۔ اور آج بھی ہم جہاں بھی رہتے ہیں، یاد رکھیں آج خدا دیکھ رہا ہے کہ کون اس کے ساتھ ہے۔ ہاللیلویہ۔ کس کے ساتھ؟ خدا کے ساتھ۔ ہاللیلویہ۔ تو آج مجھے اور آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا اگر اس بڑی دنیا میں جہاں ابلیس نے اپنا چاروں طرف کنٹرول جو ہے کیا ہوا ہے، لیکن خدا کا شکر ہے خدا کے لوگ کبھی نہیں اس کے آگے گھٹنے ٹیکیں گے۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ وہ فاتح ہیں یسوع کے لہو سے۔ آج یہ دیکھنا ہے کیا میں اس تاریکی دنیا میں جو رہ رہا ہوں، کیا واقعی میں خدا کے ساتھ ہوں یا میں آسمان پر جاؤں گا۔ ہاللیلویہ۔ دوسرا حوالہ بھی میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اس سارے ریفرنس کو آپ جانتے ہیں، واقعات کو جانتے ہیں۔ جب سدوم اور مورا کا شور خدا ان کے کانوں تک پہنچا تو پیدائش کی کتاب میں ہمیں پتہ چلتا ہے، خدا کہتا ہے میں جا کر دیکھوں گا جو شور میرے کانوں تک پہنچا۔ وہاں بھی سدوم میں ایک شخص رہتا تھا جس کو آپ جانتے ہیں، اس کا نام لوط تھا۔ خداوند نے بھی دیکھا کہ پوری دنیا اس وقت کے جو سدوم کے لوگ تھے اس کے حضور مجرم ٹھہرے خدا کے حضور، تو وہاں ان کے درمیان جو رہنے والا شخص تھا وہ لوط تھا۔ ہاللیلویہ۔ آج بھی ان دونوں حوالہ جات کو دیکھیں۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک بات کہی تھی کہ جس وقت لوگ کھاتے پیتے بیاہ شادیاں کرتے ہوں گے، نوح کے وقت، پھر لوط کا بھی ذکر کیا۔ تو آج مجھے اور آپ کو یہ نشان سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، کیا میں واقعی خدا کے ساتھ ہوں؟ ایماندار ہوتے ہوئے میں غلط کاموں میں تو نہیں پڑ گیا؟ کیا میری زندگی ٹھیک ہے؟
اور ایک بات جو آج سامنے دیکھنے کو آتی ہے، آپ جس کسی کو بھی اگر سختی کریں گے یا کلام کا حوالہ دیں گے یا آپ اسے بات کریں گے کہ بھائی جی آپ کی زندگی میں یہ کمزوری ہے، بہن جی آپ کی زندگی میں یہ کمزوری ہے، تو وہ غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے۔ اب یہ بھی ایک سچویشن آ گئی کہ آپ کسی کے گناہ اس کو بتائیں، حالانکہ بائبل کی تعلیم ہے کہ سب کے سامنے ملامت کر تاکہ سننے والے پر بھی فضل ہو۔ بائبل کی یہ تعلیم ہے چھپی محبت سے کھلی ملامت بہتر ہے، لیکن لوگ سن ہی نہیں رہے، لوگ آگے سے غصے سے لال پیلے، سب کی بات نہیں کر رہا میں۔ ایک اور حوالہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اس کو بھی آپ جانتے ہیں، اور چند حوالے چند واقعات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جب خدا نے یشوع کے ذریعے ملک کنعان کو فتح کرنا تھا تو خدا نے جو ہے یشوع سے کہا جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے تیرے ساتھ ہے۔ تو یشوع کو قیادت ملی اور اس نے 2 جاسوس بھیجے کہ جا کر سارے ملک کا جو ہے وہ حال جو ہے وہ بیان کریں۔ تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ وہاں پر جو لوگ گئے تھے وہاں پر ایک عورت ملی جس کا نام رحب تھا۔ تو خدا نے بھی اس وقت تک اس شہر کو برباد نہیں کیا، پہلے وہاں سے اس کو رحب کو نکال دیا جو بعد میں ایک خاندان میں شامل ہو گئی۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے بڑی قدرت کے ساتھ استعمال کرے، اور یہ خداوند کا فضل ہے۔ اور اس وقت تک پورا شہر جو برباد نہیں کیا وہاں سے رحب کو نکال دیا۔ اسی طرح ہم خداوند کے پاک کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے لوگوں کو ہمیشہ بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور آج اس گناہ بری دنیا میں بھی خدا چاہتا ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ انوالو نہ ہوں، دنیا کے برے کاموں میں انوالو نہ ہوں۔ پھر مکاشفہ کی کتاب میں بھی لکھا ہے، اے میری امت کے لوگوں ان میں سے نکل آؤ، ان کی آفتوں میں سے کوئی تم پر نہ آ جائے، کیونکہ ان کے گناہ آسمان تک پہنچ گئے، ان کی بدکاریاں خدا کو یاد آ گئی۔ آج دیکھنا ہے کہ میری زندگی کیسی ہے۔ عزیزو، شیطان پوری دنیا میں خاص کر ایمانداروں کے اوپر حملہ کر رہا ہے، پوری دنیا میں جو لوگ رہتے ہیں، لیکن جو برے کے ساتھ چلتے ہیں، یسوع مسیح کے خون خریدے ہیں، وہ اس کے چکر میں کبھی نہیں آئیں گے۔ اس لیے میرے یسوع نے میرے لیے اور آپ کے لیے اور آنے والے مسیحوں کے لیے یہ بات کہی، کبوتر کی مانند بھولے اور سانپ کی مانند ہوشیار رہو۔ ہاللیلویہ۔ تو خداوند آپ کو برکت دے۔ ان حوالہ جات سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پاک رکھیں اس کی آمد کے لیے۔ اور پھر متی کی انجیل 25 باب کے اندر بھی بات آپ دیکھتے ہیں، جو بیوہ کنواریاں تھیں ان کے پاس کپیاں تھیں، مشلیں تھیں، لیکن تیل نہیں تھا۔ آج روشنی سب کے پاس ہے۔ آج خدا کا کلام فیس بک، واٹس ایپ، ہر طریقے سے جو لوگوں کے سامنے آ گیا، چینلز کے ذریعے۔ پاکستان کے اندر 20 سے 21 چینلز ہو چکے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ لیکن اتنا کلام سننے کے باوجود اگر ایماندار تیار نہیں ہو رہے، اپنے آپ کو خدا کے کلام کے لیے تیار نہیں کر رہے، تو پھر اچھی بات نہیں ہے۔ میں آپ کی ججنگ نہیں کر رہا، میں سب کی بات نہیں کر رہا۔ بڑے لوگ ہیں جو دعا پرستش میں چل رہے ہیں، خدا ان کو استعمال کر رہا ہے۔ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا میں خدا کے ساتھ وفادار ہوں۔ کچھ لوگ تو خدا کے سامنے خود غرضی کے سبب سے آتے ہیں، خدا یہ کر دے، میرا ویزا لگا دے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، خدا ان تو یہ کام کر دے، لیکن وہ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ خدا تو میری زندگی میں آ۔ ہاللیلویہ۔ مکمل طور پر میری زندگی پر کنٹرول کر۔ جب خدا آپ کی زندگی میں کنٹرول کرے گا تو سب کچھ آ جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ اس بات کو یاد رکھیں، کیا ہم خود غرض تو نہیں ہیں؟ پھر پالوس رسول کرنتھس کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات کہتا ہے مسیحوں کے لیے۔ دیکھیں، ایک اچھے لیڈر کی پہچان، اور آج ہر پاسبان کی یہ کوشش ہونی چاہیے۔ پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا میں یہ بات بتاتا ہے، 2 کرنتھی 11 باب اس کی دی، لیکن مجھے تمہاری بابت خدا کی سی غیرت ہے۔ پہلا 2 کرنتھی 11 باب دوسری ہے، کہتا ہے مجھے تمہاری بابت خدا کی سی غیرت ہے کہ میں نے ایک ہی شعور کے ساتھ تمہاری نسبت کی ہے تاکہ تم کو پاک دامن کنواری کی مانند مسیح کے پاس حاضر کرو۔ آج ہر پاسبان، ہر ایک بلایا شخص، چاہے وہ لے مین ہے، فل ٹائم ہے، اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ کلیسیا کو جو ہے وہ پاک کرے۔ ہاللیلویہ۔ پاک تو اس نے کرنا، لیکن پاکیزگی میں لے کر جائے، یسوع کے پاس لے کر جائے۔ وہ کہتا ہے پاک دامن کنواری کی مانند، یعنی کہ کوئی داغ نہ رہے۔ اگر کسی کے اندر کمزوری ہے تو کہیں آپ کے اندر یہ کمزوری ہے۔ اگر آپ پاسبان بھی سن رہے ہیں، لے مین سن رہے ہیں، جہاں کہیں بھی آپ خدمت کر رہے ہیں، آج مجھے یہودا کی بات یاد آ گئی، وہ کہتا ہے بعض کو آگ میں سے جھپڑ کر نکالو۔ آج لوگ گناہ میں پھنسے ہیں۔ ایک نوجوان نے مجھے کہا پادری صاحب میرے لیے دعا کرے کہ میری شادی وہاں ہو جائے جہاں میں چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا جی اس طرح کی دعا میں نہیں کرتا،
میں یہ دعا کروں گا کہ سب سے پہلے آپ یسوع مسیح کی طرف آ جائیں۔ ہاللیلویہ۔ اگر آپ یسوع مسیح کی طرف آ جائیں تو شاید وہ آپ کی تمنا پوری کر دیں۔ ہاللیلویہ۔ آج بہت سے لوگ خود غرضی کے سبب سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اپنی زندگی کو دیکھیں، کہیں گناہ کی آگ میں تو نہیں آپ، کہیں گناہ کے قیدی تو نہیں آپ۔ فی زمانہ میں خدا نے اپنے لوگوں کو برکت دی، اگرچہ حالات کتنے بھی مشکلات میں آئے ہیں، لوگوں نے اپنی جانیں اپنی تلی پہ رکھی تھی، ہتھیلی پہ رکھ دی تھی۔ مثال کے طور پر صدرک میثق عبدالنجو جہاں رہتے تھے وہاں ان کو کہا گیا جی مورتی کی پوجا کرو۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، ہم تیری مورتی کی پوجا نہیں کریں گے۔ انہوں نے نہیں کی۔ آج اگر آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا، مصیبتیں ہیں جو آپ کو جھکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ گھٹنے ٹیک دیں ان کے آگے، آپ ہمت ہار جائیں۔ آپ نے ہمت نہیں ہارنی۔ دانیل کو دیکھیں، وہ بھی کہتا ہے جناب ہم سب کچھ کھائیں گے، لیکن یاد رکھیں اگر آپ ہمیں اس نے کہا کہ میں شاہی خوراک کی جگہ ساگ پات کھاؤں۔ اس نے بھی بے شمار مصیبتوں کا سامنا کیا، شیروں کی غار میں ماند میں ڈال دیا گیا، لیکن اس نے اپنی راست بازی کو نہیں چھوڑا۔ پیاری بہنوں، اسی طرح بے شمار مصیبتیں ہو سکتی ہیں، لیکن خدا آپ کو نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ کوئی بات نہیں ہے، مرنا تو سب نے۔ اگر مجھے رسولوں کی یہاں پر بات یاد آ گئی کہ جب ان کو پیٹا گیا تو کہتے ہیں ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کے نام کی خاطر ہم بے عزت ہوئے۔ آج آپ کسی کو برا کہیں گے تو وہ کہے گا جی آپ مجھے کہا کیوں ہے، حالانکہ اس کی غلطی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے خدا کے کلام کے مطابق وہ نہیں چل رہا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ یاد رکھیں آپ بڑے قیمتی ہیں۔ آخر میں آپ کے سامنے جو بات کرنا چاہتا ہوں بڑی غور طلب لکھا ہے، صادق کی موت خدا کی نظر میں گراں قدر ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ لیکن حمد کرنا راست بازوں کو زیبا ہے۔ اگر آپ راست باز ہیں، بلائے لوگ ہیں، یسوع مسیح کے خون خریدے ہیں، تو دنیا کے ساتھ انوالو نہ ہوں۔ ہر حالات میں اپنے خداوند کو اپنے ساتھ رکھیں۔ ہاللیلویہ۔ مرنا تو چلے ہے ہی یسوع مسیح میں، یسوع مسیح میں چلنا بھی ہے، اپنے کریکٹر سے ثابت کرنا۔ خداوند آپ کو برکت دے، اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ آپ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، شکریہ۔ شامہ ایونجلزم بائبل اسکول کے لیے دعا کریں کہ خدا ہمارے ساری ضرورتیں پوری کرے اور اپنے نام کو جلال دے۔ اور میرے لیے، میری ساری ٹیم کے لیے دعا کریں۔ ہم آپ کے لیے اسٹوڈنٹ دعا گو ہیں۔ اسٹوڈنٹ، جو کچھ آپ کو یہ میسج دیا گیا بشارتی، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین۔